the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ رائج ہے. کمانڈ وہ ریلنکوش کر دیں گے. اگر وہ چیف آف ایئر ہیں تو اپنا ٹائم جب ان کا مکمل ہوگا وہ کمانڈ ریلنکوش کریں گے. آرمی چیف ہیں اس ٹائم کے مطابق کریں گے. لیکن یہ جو ان کو ٹائٹل اور رینک فیلڈ مارشل کا اگر کسی کو دیا گیا تو آئین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. کہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی, اس نے اس ملک کی خدمت میں ایک جنگ جیتی, ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی, قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا, تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں. یہ اس ایوان کا اختیار ہے. یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں, جو صدر کو مؤاخذہ کرنے کا طریقہ ہے. فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات ہوگا. آرمی چیف چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا. 27ویں آئینی ترمیم وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کر دی گئی. مجوزہ ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل, مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک حاصل کرنے والا تا حیات یونیفارم میں رہے گا. رینک اور مراد تا حیات رہیں گی. صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا. کمانڈ مدت پوری ہونے پر وفاقی حکومت انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی ذمہ داری سونپ سکتی ہے. فیلڈ مارشل, مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ پارلیمنٹ کے مواخذے سے ختم کیا جا سکے گا. کوئی فرد واحد فیلڈ مارشل کا ٹائٹل واپس نہیں لے سکے گا. سینٹ میں پیش کیے جانے سے پہلے وفاقی کابینہ نے 27ویں ترمیم کی منظوری دی. وزیر اعظم نے آذربائیجان سے ویڈیو لنک پر کابینہ اجلاس کی صدارت کی. ترمیم کی منظوری پر اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا. کہا انہوں نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کو بھی ترمیم پر اعتماد میں لیا. ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی. سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی تمام عدالتیں وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کی پابند ہوں گی. مجوزہ 27ویں ترمیم کے مسودے کے مطابق ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا جائے گا. ٹرانسفر ماننے سے انکاری جج ریٹائرڈ تصور ہوگا. صدر کے خلاف عمر بھر اور گورنر کے خلاف اس کی مدت کے دوران کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہو سکے گی. کوئی عدالت صدر اور گورنر کی گرفتاری یا جیل بھیجنے کے لیے کارروائی نہیں کر سکے گی. صدر کوئی بھی معاملہ وفاقی آئینی عدالت کو بھیجے گا. قانون سے متعلق معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنے کی شق ختم کر دی گئی. از خود نوٹس سے متعلق آرٹیکل 184 بھی حذف کر دیا گیا. وفاقی آئینی عدالت کا جج 68 سال کی عمر تک عہدے پر رہے گا. صدر آئینی عدالت کے کسی جج کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کرے گا. آئینی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس ہائی کورٹ سے کوئی اپیل یا کیس اپنے پاس یا کسی اور ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہوگا. صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم مشترکہ قائمہ کمیٹی میں پیش کر دی گئی. ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی اس کے عہدے کی مدت کے دوران فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکے گی. مجوزہ ترمیم کے مطابق آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا. ترمیم حکومتی ارکان سینیٹر انوشے رحمان اور سینیٹر طاہل خلیل سندھو نے مشترکہ قائمہ کمیٹی میں پیش کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت باعث فخر ہے. مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی جنگی صلاحیتیں دیکھیں. کامیابیوں کا جشن مناتے ہوئے ہمیں مستقبل پر نظر رکھنی ہے. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں پریڈ سے خطاب میں وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر آذربائیجان اور ترکی کا شکریہ ادا کیا. کہا پاکستان, آذربائیجان اور ترکی نے ہمیشہ دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں شرکت پر بہت خوشی ہے. آذربائیجان سے ان کے اظہار یکجہتی پر شکر گزار ہیں. مشکل وقت میں دوستوں نے جس طرح ساتھ دیا وہ اثاثہ ہیں. ترک صدر ایردوان کا آذربائیجان کے عوام کو خراج تحسین. کہا آذربائیجان کے بہادر سپوتوں نے کامیابی سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا. تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے. آذربائیجان کے یوم فتح کی پریڈ میں پاک فوج کے خصوصی دستے کی شرکت. قومی پرچم تھامے ہوئے پاکستانی فوجی دستے نے مہمانوں کو سلامی دی. پاکستانی ہیلی کاپٹرز نے بھی ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ مل کر فلائی پاس میں حصہ لیا. باکو کی فضاؤں میں JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کی گھن گرج. زمین پر ٹینکس اور میزائلوں کی نمائش. دیکھنے والوں نے پاکستان, آذربائیجان اور ترکی کی فوجی دستوں کی مہارت کو خوب سراہا.
وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور آذربائیجان کے صدر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک ترکی دوستی دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے اور مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اظہار۔ ملاقات میں ترکی کے ایک وزارتی وفد کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی پہنچ کر صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق معاملات پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق اسی معاملے پر مولانا فضل الرحمان بھی بلاول ہاؤس پہنچ کر صدر مملکت سے ملے۔ مولانا کی صدر زرداری سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے۔ اپوزیشن اتحاد نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ تحریک چلانے کا اعلان سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کیا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا ان کی جماعت عوام کے پاس جا رہی ہے، تحریک چلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا پاکستان کے اندر جمہوری ادارے مفلوج کر دیے گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ 27ویں ترمیم میں آئینی عدالتوں کے قیام سمیت 49 شقوں میں ترمیم لائے ہیں۔ ججز کے تبادلوں کا معاملہ جوڈیشل کمیشن پر چھوڑا ہے کہ وہ جج کو بلا کر ٹرانسفر کا فیصلہ کر لیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے مشورے پر NFC ایوارڈ سمیت جن معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا وہ پارلیمنٹ میں نہیں لائیں گے، ان پر بعد میں بات ہوگی۔ MKM کی جانب سے بلدیاتی حکومتوں کو زیادہ مالی اختیار دینے اور BAP کی طرف سے بلوچستان کی صوبائی نشستوں میں اضافے کا بل سینٹ میں پیش کریں گے، ان پر اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ کابینہ کا حجم پارلیمنٹ کے اراکین کی تعداد کا 13% کرنے کی تجویز۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم پر اپوزیشن پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 1973 کے آئین پر کوئی قدغن نہیں آنے دی۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم پر طویل مشاورت کے بعد فیصلہ دیا۔ میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اور دوسری ان کی اتحادی جماعتوں کو بھی جلدی ہے بہت کہ یہ جلدی سے پاس ہو جائے۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ بجائے اس کو بھیجنے کے نیشنل اسمبلی سینٹ کی جوائنٹ کمیٹی کو، لیٹ دس سینٹ بی ٹریٹڈ ایز دا کمیٹی ایز اے ہول، کیونکہ کمیٹی میں تو انہوں نے بلڈوز کرنا ہے۔ PTI کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا 27ویں ترمیم پر بحث کے لیے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ سینٹ میں بات کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ابھی ملا ہے، پڑھے بغیر اس پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ احتجاج ریکارڈ کرایا کہ قائد حزب اختلاف کی نشست خالی ہے، ایسے میں آئینی ترمیم پر بحث درست نہیں۔ MWM کے راجہ ناصر عباس نے 27ویں آئینی ترمیم کو آئین پاکستان کی سالمیت پر حملہ قرار دیا اور کہا یہ ترمیم آئین کو متنازع بنا دے گی، پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ حکومت کو کس چیز کی جلدی ہے؟ 2 دن میں ترمیم پر فیصلہ کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ANP کے ایمل ولی خان نے کہا جو گزارشات اور تجویز سامنے آئی ہیں ان کی کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کابینہ سے منظوری اور سینٹ میں پیش کیے جانے کے بعد پارلیمان کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں پیش۔ JUI کا قانون و انصاف مشترکہ کمیٹی کا بائیکاٹ۔ ذرائع کے مطابق آج شق وار ووٹنگ کا امکان ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین فاروق ایچ نائک نے میڈیا کو بتایا آئینی ترمیم کے 80% نکات پر مشاورت مکمل ہو چکی، 20% معاملات کو کل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم پر 100% اتفاق رائے ہونے تک مشاورت جاری رہے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو قائمہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم سمیت تمام ارکان نے بلدیاتی حکومت سے متعلق MQM کے مجوزہ ترمیمی بل کی مکمل حمایت کی۔ یقین دلایا گیا ہے کہ 140A میں ترمیم کو بھی 27ویں ترمیم کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر غور لایا جائے گا۔
یہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال نے کہا مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف اور استحکام پاکستان پارٹی پہلے ہی 140A میں ترمیم کی حامی ہے، کوشش ہوگی کہ اسے دیگر جماعتوں کی بھی حمایت ملے۔ 27ویں ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دے دی گئی۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ آرٹیکل 184 ختم کر دیا جائے گا، از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ جیو نیوز نے حاصل کر لیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال کر دی جائے گی۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے ججز کی تقرری کا طریقہ کار بھی بدل دیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ تقرری میں وزیر اعظم اور صدر کو کلیدی کردار حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججز کی تعداد طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ حکومت کا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہی ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت بھی قائم ہوگی۔ آئینی عدالت میں ابتدائی طور پر 7 ججز ہوں گے۔ 7 ججز میں سے 5 کو موجودہ سپریم کورٹ بینچ سے منتخب کیا جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان متوقع طور پر نئی عدالت کے سربراہ ہوں گے۔ ترمیم میں تمام ہائی کورٹ ججز کی مشترکہ سینیورٹی فہرست کی تیاری اور سپریم جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دینا بھی شامل ہے کہ وہ کسی جج کی رضامندی کے بغیر ہائی کورٹ یا ان کے علاوہ بینچز کے درمیان ججز کے تبادلے کر سکے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق اس اقدام کا مقصد عدالتی تبادلوں اور تقرریوں سے متعلق پرانے تنازعات طے کرنا ہے۔ یہ تنازعات حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلوں اور تقرریوں خصوصاً موجودہ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی تعیناتی کے معاملے میں سامنے آئے تھے۔ جنگ کا آغاز۔ آئین میں 27ویں ترمیم پر مشاورت اور اس کے ممکنہ نکات سے متعلق ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی گزشتہ دنوں مسلسل قارئین کو آگاہ کرتے رہے۔ آئینی ترمیم میں شامل وفاقی آئینی عدالت، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے عہدے اور ججز کی سینیورٹی سے متعلق معاملات سے متعلق رپورٹ انصار عباسی پہلے بھی دے چکے ہیں۔ جیو نیوز نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں 5 نومبر کو ناظرین کو خبر دی تھی کہ 27ویں ترمیم میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ متعارف کرایا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی ان ترمیم کے حق میں ووٹ دے گی۔ پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 ارکان کی حمایت درکار۔ حکومت کو سینٹ سے 64 اور قومی اسمبلی سے 224 ارکان کے ووٹ درکار ہوں گے۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کے 26، نون لیگ کے 20، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم کے 3، نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ قاف کا 1 سینیٹر اور 3 آزاد سینیٹرز حکومتی بینچز کا حصہ ہیں۔ اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ، اسد قاسم اور فیصل واڈا بھی اگر آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیں تب بھی حکومت کے کل ووٹ 61 ہوں گے۔ 26ویں ترمیم کو ووٹ دینے والی آزاد سینیٹر نسیمہ احسان اور اے این پی کے 3 سینیٹرز نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تو حکومت کو 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے 65 ارکان کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ سینٹ میں اپوزیشن بینچز پر پی ٹی آئی کے 14، جے یو آئی کے 7، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 6 آزاد، ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کا 1 سینیٹر ہے۔ 1 نو منتخب سینیٹر جلد حلف اٹھا لیں گے۔ پی ٹی آئی کے مراد سعید نے ابھی حلف نہیں اٹھایا۔ اس طرح ممکنہ طور پر آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف 30 ووٹ ہوں گے۔ پاکستان نے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ مہمان ٹیم 143 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کوئنٹن ڈی کاک 53 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان نے ہدف 26ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سائم ایوب نے 77 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد رضوان 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بابر اعظم 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 15,000 رنز مکمل کر لیے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ۔ اوپنرز ڈی کاک اور یوان پریٹوریس کی بہترین رن کی شراکت کے بعد
مزید کسی حریف بیٹر کو ٹکنے نہیں دیا گیا. 71 رنز کے اضافے سے بقیہ 9 وکٹیں حاصل کر لیں. ابرار احمد کے 27 رنز کے عوض 4 شکار. شاہین شاہ آفریدی، سلمان آغا اور محمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی. قومی ایئر لائن انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز کا تنازع برقرار. فلائٹ شیڈیول بری طرح متاثر. 6 روز کے دوران درجنوں پروازیں منسوخ اور 125 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئیں. مسافر شدید پریشان. قومی ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انجینئرز ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف ہیں. سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کا موقف ہے کہ وہ نجکاری کے خلاف نہیں بلکہ حامی ہیں. مذاکرات کے لیے انتظامیہ نے اب تک رابطہ ہی نہیں کیا. 2 روز قبل ونڈ شیلڈ ٹوٹنے سے گراؤنڈ ہونے والا قومی ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ عارضی مرمت کے بعد پرواز کے قابل بنا دیا گیا. ذرائع کے مطابق ونڈ شیلڈ کی مضبوطی کے لیے ہائی سپیڈ ٹیپ کا استعمال کیا گیا. جمعرات کو 344 مسافروں کو لے کر لاہور سے جدہ جانے والے بوئنگ 777 طیارے کی ونڈ شیلڈ 34,000 فٹ کی بلندی پر ٹوٹنے کے بعد اسے واپس کراچی میں لینڈ کرایا گیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 سال سے طیاروں کے لیے ونڈ شیلڈ خریدی ہی نہیں گئی. قومی ایئر لائن کے 32 میں سے صرف 14 طیارے فعال ہیں. 3 نومبر سے احتجاج کرنے والے انجینئرز کا بڑا مطالبہ بھی اسپیئر پارٹس کی بروقت فراہمی ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری. اسرائیلی فوج کا بریج کیمپ پر حملہ. اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں. اب تک حوالے کی گئی فلسطینی قیدیوں کی میتوں کی تعداد 300 ہو گئی. فلسطینی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں وسائل اور طبی سہولیات نہ ہونے سے اب تک حوالے کی گئی صرف 89 میتوں کی شناخت ہو سکی ہے. حماس نے گزشتہ روز ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کی. غزہ میں رہ جانے والے یرغمالیوں کی لاشوں کی تعداد 5 رہ گئی. ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر سینئر اسرائیلی حکام کے خلاف فلسطین میں نسل کشی کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عرب میڈیا کے مطابق ملزمان میں اسرائیلی وزیر دفاع، قومی سلامتی کے وزیر اور اسرائیلی آرمی چیف بھی شامل. آئرلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے اسرائیل کے خلاف پابندی کی قرارداد منظور کر لی. فیفا سے اسرائیلی فٹ بال ٹیم پر پابندی کا مطالبہ کر دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق آئرش فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل فیفا کی نسلی تعصب برتنے سے فلسطین فٹ بال ایسوسی ایشن کی اجازت کے بغیر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں فٹ بال کھیلی. آئرش فٹ بال ایسوسی ایشن نے اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا مرتکب قرار دیا. عالمی شہرت یافتہ سائنسدان اور انسانی ڈی این اے کا اسٹرکچر دریافت کرنے والے جیمز واٹسن انتقال کر گئے. ان کی عمر 97 سال تھی. جیمز واٹسن نے ساتھی سائنسدان فرانسس کریک کے ساتھ مل کر ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ چلایا تھا اور بتایا تھا کہ ڈبل ہیلکس کی شکل کا ہوتا ہے. اس دریافت پر جیمز واٹسن کو فرانسس کرک اور مورس ولکنس کے ساتھ 1962 میں طب کا نوبیل انعام دیا گیا تھا. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کی زیر صدارت دبئی میں اے سی سی کے ہیڈ کوارٹر میں خصوصی اجلاس. اے سی سی کے نئے ٹورنامنٹ کے حوالے سے پلان طلب کر لیا گیا. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک تک فروغ دینا چاہتے ہیں. ہانگ کانگ سکسز کے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 5 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 102 رنز کا ہدف دیا. پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا. عبدالصمد نے نصف سنچری سکور کی. خواجہ نافع نے 36 رنز بنائے. پاکستان کی جانب سے محمد شہزاد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ٹی وی پر میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست اور لائیو سٹریمنگ دیکھیے مائیکو پر. لاہور قلندرز اور پی ایم یوتھ کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت کرکٹ ڈیولپمنٹ پلان میں ٹرائلز کے بعد صوبائی لیول پر ٹورنامنٹس کا مرحلہ جاری ہے. کراچی میں سندھ کے منتخب پلیئرز کے درمیان ایونٹ مکمل ہو گیا. ٹورنامنٹ کے بہترین پلیئرز کو نیشنل لیگ کے لیے منتخب کیا جائے گا. انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ اور ٹاٹنہم ہاٹسپر کا میچ 2-2 گول سے برابر. 90 منٹ تک مقابلہ 1-1 گول سے برابر تھا. انجری ٹائم میں پہلے ٹاٹنہم نے برتری حاصل کی، پھر مانچسٹر یونائیٹڈ کے ڈی لائٹ نے مقابلہ برابر کیا. ایک اور میچ میں ایورٹن نے فلہیم کو 2-0 سے شکست دی.
मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। 10वीं थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले ए कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत और बी कैटेगरी में इजमार सरंजाम ने सबसे कम वक्त में मुकर्ररा फासला तय किया। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। फैसल शादी खेल, साहिबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी एक्शन में दिखाई देंगे। जंग जियो के इश्तराक से आज कौंसल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के 9वें रोज वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी पेंटर्स के फनपारे भी गैर मुल्की फनकारों की तवज्जो का मरकज बने। बरतानिया, जर्मनी, चीन, फिनलैंड और हंगरी समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए फनकारों ने फनपारों में खूब दिलचस्पी का इजहार किया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। महकूम कौमों को जाग उठने और नई तहजीब तामीर करने का सबक देने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। और मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबूधाबी में गुलकार आतिफ असलम की ईरानी निजात बरतानवी गुलकार और मौसीकार समी यूसुफ के साथ शानदार परफॉर्मेंस। दोनों गुलकारों ने सूफी कलाम दम मस्त कलंदर सुनाकर हाजरीन को मसहूर कर दिया।